السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں اپنا ناول انتقام زر قسط نمبر 4 پارٹ 2۔ یہ چیٹی چمڑی اس لیے تو نہیں کہ آپ جگہ جگہ نمائش کرتی پھریں، آپ کا جسم آپ کی مرضی والا نعرہ بلند نہ کرنا اب۔ ابتسام نے گوہر خان کو کہتے ہوئے اپنی توپوں کا رخ اب ساتھ کھڑی بولڈ لڑکی پر کیا تھا۔ مسٹر زر، آپ اس تنگ نظر آدمی کو یہاں سے بھیج کیوں نہیں رہے؟ اپنی مسلسل بے غیرتی کو محسوس کرتے گوہر خان نے زر کو مخاطب کرتے کہا، یہ میرا پارٹنر اے بی ملک ہے جس کی موجودگی کے بغیر میں کوئی ڈیل سنتا بھی نہیں، ڈن کرنا تو دور کی بات ہے۔ زر نے آنکھیں ونک کرتے ابتسام کی اہمیت بتا کر جیسے گوہر خان کے غصے کو ہوا دی تھی۔ اوہ واہ، یعنی کیس پھر اس گھمنڈ پر بھی بنے گا، اور اب تو میں پوری کوشش کروں گی کہ یہ کیس تم دونوں کو پھانسی کے پھندے تک لے جائے۔ کشش نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اے بی کی اپنے متعلق گوہر افشانیاں سن کر جو جلال آیا تھا وہ بدلے کا روپ دھار چکا تھا۔ بائے سی یو ان دا کورٹ ہنی۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے گوہر خان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتی وہ باہر کی طرف چل دی تھی۔ زری اور تم کچھ دنوں کے لیے کہیں گھومنے کا پلان کیوں نہیں بناتے؟ اے بی نے واپس اپنے نرم لہجے میں زر کو مخاطب کیا۔ کیا میں سمجھوں تم ڈر گئے ہو؟ زر نے اے بی کی بات کو سمجھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ اگر یہ ڈرنا ہے تو ڈر ہی سہی، لیکن میں زری کو کھونے کا مطمئن نہیں ہوں، اس لیے تم دونوں کو منظر سے غائب ہو جاؤ، یہاں میں سنبھال لوں گا سب۔ اے بی نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ زری کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ زر کے چہرے پر نافہم تاثر ابھرے۔ جیک کا قتل ہوا ہے اور قاتلہ زری ہے، اس سے زیادہ اور کیا صفائی پیش کروں میں؟ اے بی نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے مختصراً لفظوں میں آنے والے خطرے سے انتباہ کیا۔ کیا مطلب؟ زر نے شاکنگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ بچے نہ بنو زر، اگر تم ہاتھ پلہ نہیں پکڑاؤ گے تو کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری وائلڈ ظالمہ چپ بیٹھے گی؟ اور وہ بس یہی رکنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کسی بہانے اسے لے کر یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ اس کا اگلا ٹارگٹ گوہر خان ہے۔ کیا زری پاگل ہو گئی ہے؟ زر نے اپنے چکراتے سر کو ہاتھوں میں گرائے کہا۔ وہ تمہاری بیوی ہے زر، اگر تم ضدی، گھمنڈی اور حد دھرم ہو تو وہ تم سے 4 قدم آگے ہے۔ میں بھی اس سارے معاملے سے بے خبر رہتا اگر وہ خود مجھے اس راز میں ساجھیدار نہ بناتی۔ مجھے بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں تمہیں بتاؤں، بلکہ صرف میری محرم مرحومہ کی وجہ سے وہ مجھے بتا گئی، ورنہ اب تک تو گوہر خان بھی اوپر کی ٹکٹ کٹوا چکا ہوتا۔ تم دونوں بہن بھائی مجھے مرواؤ گے؟ کیسے کر لیتی ہے زری یہ سب؟ آنکھوں کے نیچے ہی۔ زر نے آنکھیں جھپکتے بمشکل ہی چند لفظ کہے تھے۔ سنو مسٹر زر، اب جا کر میری بہن کا احتساب شروع نہ کر دینا۔ چپ چاپ ٹکٹ بک کرواؤ اور اپنا سفر یادگار بنانے کی کوشش کرنا۔ یہ بات یہیں دفن کر کے جاؤ، سمجھ آیا کچھ؟ ایٹ، ڈرنک اینڈ بی میری۔ میں یہاں کچھ لوگوں کو ٹھکانے لگاؤ۔ بہت ہو گئی ڈھیل، بس اب وقت آ گیا ہے جنگ کا، اے بی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا تم دونوں بہن بھائی کی اس جنگ میں۔ تم لوگ بھول کیوں نہیں جاتے سب؟
زر نے کھڑے ہوتے دونوں بازو میز پر ٹکا کر تھوڑا آگے جھک کر پوچھا، تم سری کو بھول جاؤ، ہم یہ بدلہ بھول جاتے ہیں۔ ایبی نے بھی جواباً کھڑے ہوتے اسی پوزیشن میں اس کو چیلنج دیا تھا کہ دونوں کے چہروں کے درمیان فاصلہ انتہائی کم رہ گیا تھا۔ زر محبت میری ہے، وہ زر زر ہے، وہ محب زر ہے، وہ جان زر ہے۔ میں خود کو بھول سکتا ہوں لیکن زر کو نہیں۔ جب تک اس کی آنکھوں میں اپنا عکس نہ دیکھوں مجھے نیند نہیں آتی۔ دن کی شروعات پر اس کی میٹھی مسکان میرے لیے چائے کا کام کرتی ہے۔ بستر پر اس کی بکھری زلفیں میری چلتی سانسوں کی ضمانت ہے۔ اس کو بھولنا میرے لیے سوہانے روح ہے۔ دو جسم ایک جان سنا ہے نا تم نے، لیکن وہ میرے لیے دل کا کام کرتی ہے۔ اگر وہ میرے سامنے ہو تو یہ دل دھڑکتا ہے، ورنہ یہ بے جان چیز کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر تھپکی مارتے کہا، جو مری ہے وہ بھی ہمارے لیے یہی سب تھی زر۔ ہم اس کے ساتھ تو نہیں جا سکتے لیکن ہاں اس کے قاتلوں کو اس کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ اس لیے میں اور زر یہ ضرور کریں گے۔ اگر تم سری کو ان سب سے دور رکھنا چاہتے ہو تو اس کو لے کر نکلو یہاں سے۔ The war has been confirmed now۔ سام نے حتمی فیصلہ سناتے کہا۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟